شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی، اور شاہد حسن کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ شاہد حسن صاحب جو کہ انیس بزمی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے مجھے جو ہے ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ اور ویسے بھی میں نے انیس بھائی کی اتنی تعریف سنی تھی کہ میں کیا بتاؤں، لیکن ملنے کے بعد اتنا سننے میں نے پایا کہ اتنی اچھی شخصیت اور اتنا اچھا اخلاق، ملنے کے بعد میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ان کی شخصیت سے، اور بہت عزت دی انہوں نے مجھے بہت زیادہ۔ حالانکہ ان دنوں یہ کافی بزی بھی تھے، ویلکم بیک ریلیز تو کسی کو ٹائم دینا تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن انہوں نے مجھے پراپر ٹائم دیا اور میرے ساتھ بیٹھے بھی، بات بھی کی۔ یہ میرے لیے آنر کی بات ہے آپا جی۔ بہت مجھے خوشی ہوئی جہاں زیب، اور اللہ میاں آپ کو بہت ترقی دے۔ تھوڑا سا آپ نے بہت سی باتیں تو ہمیں بتائیں، لیکن آپ سے بار بار جب آپ کچھ تو کہیے میں آئے تھے ہمارے، تو سامعین پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے بارے میں فلم بنانے کا آپ نے ذکر کیا تھا انیس صاحب، کہ آپ پاکستان پر کوئی فلم آپ کے ذہن میں ہے، تو کیا وہ جی میرے ذہن میں ایک فلم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ فلم بناؤں میں، اور اس میں کچھ پاکستان کے اسٹارز بھی لیے جائیں، آرٹسٹ، اور یہاں کی بھی۔ اور مجھے لگتا کہ جو میں نے ایک فیل کیا، پاکستان کے کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم لوگوں سے۔ ہم لوگ جو ہیں یہاں بہت پیار کرتے ہیں، تو جو بیچ کی وہ جو سرحد ہے پالیٹکس ہے، اس کو اگر ایک منٹ کے لیے ہم سائڈ میں کر دیں تو بیسیکلی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہی پیار جو ہے میں دکھانا چاہتا ہوں فلم میں، کہ بھئی یہ جو آپس میں یہ جو لوگ ہیں، آپ اور ہم، بیسیکلی ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور کوئی ایسی خلیش جو ہے وہ دل میں آج نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کی کہانی آپ سن رہے تھے، جو ہم نے کہانی کاٹ کیا آپ کا تھوڑا سا، کوئی ایسی چیز جہاں زیب جیسے لوگوں کے لیے، یعنی نوجوان جو آنا چاہتے ہیں، کس حد تک، مطلب یہ تو جہاں زیب کی کہتے ہیں نا، کوئی قسمت کی بات ہے کہ جہاں زیب کی کوئی ایک آفر بھی مل گئی، مطلب آنے کی، اور پھر ان کا انتظام بھی ہو گیا جانے کا۔ لیکن آپ کے خیال میں کس حد تک جن نوجوانوں کو شوق ہے، اور جن کے پاس کوئی مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ کوئی سفارش، لیکن کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ آج کی دنیا میں بہت ضروری ہے، اگر ان کے پاس نہ ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ تب بھی انہیں فلمی دنیا کا رخ کرنا چاہیے؟ اور دیکھیے، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں لگتا، بوجھ نہیں لگتا، اور اس کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک پیشن اگر آپ کو ہے، تو آپ ضرور آئیے۔ اور مجھے لگتا ہے جب اتنا پیشن ہوتا ہے تو پھر کسی کانٹیکٹ، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو شوق ہے وہ اپنا خود راستہ بنا لیتا ہے، جس طرح پانی کو کوئی راستے کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اسی طرح یہ جو شوق اور یہ جو جنون ہے وہ آج، جیسے جب میں اس لائن میں آیا تو میں کسی کو جانتا نہیں تھا، نہ میرے خاندان میں کسی نے اس لائن کے بارے میں سوچا تھا، نہ کوئی میرا دوست تھا، نہ کوئی احباب تھا، نہ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کوئی سفارش نہیں تھی، لیکن وہ ایک جنون تھا، ایک شوق تھا۔ تو جب آدمی میں شوق اور جنون ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ مدد کرتا ہے، اور وہ سارے چیزیں جو ہے بنتی چلی جاتی ہے اپنے آپ۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نہیں صاحب کہ آج کی دنیا کا جو شوبز ہے بہت مختلف ہے 3 اشروں پہلے سے یا 4 اشروں پہلے سے، اور مطلب جو مقابلہ ہے نا بہت ہی سخت ہے آج کل۔ تو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں آتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے پہلے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ جس وقت میں اسٹڈی کرتا تھا اس میں جی تو آج تو آپ وہ آپ کے پہ تو اس وقت ہم لوگوں کے لیے زیادہ اسٹرگل تھی، لے کے یہ چیزیں جو ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو کیسا کمپٹیشن جگہ ہے، اور یہاں پتہ ہی ہے، لیکن اگر آپ میں وہ صلاحیت ہے تو امکانات ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، ایک ہمارے کالر ہیں بڑی دور دراز سے، چترال سے، محمد شفیع صاحب۔ جی شفیع صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں شفیع صاحب؟ شہناز صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری طرف سے مہمانوں کو بہت بہت سلام جی، اور اس کے بعد دونوں مہمانوں سے سوال میں یہ کروں گا کہ پاکستان کی فلم جو ہے، پاکستان پہ بننے والی فلمیں، یہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو ہماری ذہنوں پہ جو بات ہے، یہ تو پاکستان کی صورتحال وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جہاں تک ہمارا
ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انڈیا پہ بننے والی فلم جو ہے وہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک جا کر اینڈ ہو جاتا ہے، اور پاکستان پہ بننے والی فلم جو ہے وہ 1 کروڑ سے 10 15 12 20 18 کروڑ پہ جا کے مطلب ہے کہ وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شفیع صاحب آپ پاکستان میں بننے والی فلم کی بات کر رہے ہیں یا بھارت میں؟ جی میں پاکستان پہ بننے والی فلم کی مالیت جو ہے اس پہ بہت کم آتا ہے، اور انڈیا کا جو فلم ہے وہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک جاتا ہے. تو لوگ اس پہ جھجک محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا تو ہم تو ڈوب جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. پاکستان پہ بننے والی فلمیں جو ہیں وہ لوگ خوف زدہ ہیں تاکہ وہ آگے کامیاب نہیں ہوتا. تو مہمانوں سے میرا گزارش یہ ہے کہ میری بات سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں. دوسرا اصل میں مجھے نہیں آپ سے میرا یہ شکوہ ہے کہ 3 دفعہ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ شہناز عزیز صاحبہ مجھ سے بات کریں، اور میں نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا، اس حوالے سے آپ سے میں بات کروں گا، اور رمضان سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے. کون سا پراسرار وعدہ آپ نے کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال آپ لوگ جو نمبر دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے نمبروں پہ ہم بار بار فون کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہر دن ایک پروگرام ہوتا ہے. مثلاً میں ہر دن صرف میری کہانی بھی نہیں کرتی، کچھ تو کہیے بھی نہیں کرتی، میں ایڈیٹنگ بھی کرتی ہوں اور دوسرے پروگرامز بھی کرتی ہوں. تو اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں پورا دن اس بات پہ لگا دوں کہ اگر آپ لوگوں کو ٹیلی فون کرنے پہ. تو مہربانی سے آپ سب لوگ جب اپنا نمبر دیں تو وہ نمبر دیا کریں جو کہ کارگر نمبر ہو، جو آپ کو پتہ ہو مل جاتا ہے، اور آپ کم از کم پیغام دینے کے بعد کچھ دنوں تک اپنا نمبر خالی رکھا کریں. ویسے مجھے یہ سوال دونوں مہمانوں سے تو پوچھنا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا جواب انیس فاضلی صاحب دے سکتے ہیں. مجھے انیس بزمی صاحب، مجھے بات ان کی سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی کہ انہوں نے بالکل صحیح بات بتائی، اور جو ان کا سوال ہے اسی میں جواب ہے. کیا ہے کہ جو فلمیں ہوتی ہے اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے. آج ہم لوگوں کی جو فلمیں ہیں، ہندوستان کی فلمیں ماشاءاللہ پورے دنیا میں ریلیز ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کی فلموں کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ 50 کروڑ 70 کروڑ کبھی کبھی 100 کروڑ کی فلمیں ہم بناتے ہیں. تو نیچرلی ادھر بہت زیادہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کی پوری جو فلم کی میکنگ ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، میوزک بہت اچھا ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. اور پاکستان کی جو فلمیں ہیں اس میں بجٹ بہت کم ہوتا ہے، تو نیچرلی جو بجٹ کم ہوتا ہے تو اس کا معیار بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایک فلمیں جو لکھی گئی ہیں وہ بہت خوبصورت لکھی گئی ہیں، وہاں کی سیریز بہت اچھے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے جب پارٹیشن ہوا تو زیادہ تر رائٹرز وہاں چلے گئے، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے پاکستان کی کہ وہاں بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے رائٹرز ہیں. میں نے جب ان کی سیریز دیکھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے. بہت ایک زبان ان کی اور جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ڈائلاگز لکھتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لکھتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے صرف بجٹ کی وجہ سے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں شاید جو ذہن میں جتنی چیزیں ہیں وہ بیکاز آف دی بجٹ وہ اسکرین پہ نہیں لا پاتے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں بننے والی اور ہندوستان میں بننے والی. میں نے اس کو یہ کیونکہ پاکستان پر بننے والی، تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ ان فلموں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوستان میں پاکستان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں. لیکن آپ کا میرا خیال اندازہ درست ہے، سوال یہی تھا. اچھا، حافظ عبد المجید بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی حافظ عبد المجید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حافظ عبد الحمید درج کر رہا ہوں ٹرائبل ایریا سے. جی 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 میڈم، میں پروگرام سن رہا ہوں اور میرا بیٹا عبدالباسط پہلی بار آپ کا یہ پروگرام سن رہا ہے. اچھا، تو کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ہمارے مہمانوں سے؟ میں صرف جو آپ کی کہانی سنا رہے ہیں اس کے جہاں زیب ہے، کیا نام ہے؟ انیس بزمی صاحب. اور جہاں زیب کی کہانی ہم نے پہلے نشر کی تھی. جی جہاں زیبی کے جی جہاں زیب کے عزم کو اور ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنے عظیم شخص سے جا کر ملے ہیں. درست، بالکل. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمت والے لوگ ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں، وہ یا سیکھ جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں. تھینک یو میڈم. بہت شکریہ آپ کا بھی عبد الحمید صاحب. جہاں زیب آپ نے سن لیا، آپ کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے، تو آپ کو آپ کی ہمت کے لیے اور بزمی صاحب کو ان کی فراخ دلی کے لیے اور محبت کے لیے میں بزمی صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی. اور یہ تو بہت کر ہی چکے ہیں جہاں زیب آپ کا، اور آپ کا ان کا تعلق رہے گا. میری دعا یہ ہے کہ جہاں زیب بہت آگے جائیں، اور یہ بھی کہ آپ سے پچھلے ہفتے جب آپ آئے تھے کچھ تو کہیں میں، تو لوگوں نے بہت سوالات کیے تھے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کب فلم بنائیں گے. تو آپ ایک اچھی سی فلم بنائیں جس سے سرحدیں جو ہیں وہ کم ہوں
اور محبتیں بڑھیں. مجھے آپ سے پوری امید ہے. بالکل 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 بالکل. بہت خوش ہوئی آپ لوگوں سے سب سے بات کر کے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جہاں زیب میری طرف سے آپ کو خدا حافظ. اور ہمیں دیتے رہیے گا اپڈیٹس. ٹھیک ہے؟ کہاں گئے, کیا کیا, کہاں تک پہنچے, کیا فلم بنی, تو یہ سب چیزوں. انشاءاللہ. تو جہاں زیب آپ کو کچھ. انشاءاللہ اپا جی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اعجاز جنجوہر صاحب کا بھی بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کے تعاون سے میں یہاں تک پہنچا. بس یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کہتے ہیں نا قسمت، کہ کئی دفعہ آپ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا. تو کچھ خوش قسمتی تھی کہ آپ کی کہانی آئی صحیح وقت پہ، آپ چلے بھی گئے اور پھر آپ نے خود وہاں جا کے کوشش کر کے جو آپ کے ہیرو تھے دونوں، ان سے ملاقات کی اور بہت سے لوگوں سے، اور ہمیں بڑی اچھی اچھی آپ نے ویڈیوز بھی بھیجیں، ہم دکھائیں گے اپنے سننے والوں کو. تو جہاں سے بھی شکریہ آپ کا، میری طرف سے آپ کو بھی خدا حافظ. سامعین، یہ جہاں سے باوان تھے کراچی سے، اور انیس بزمی صاحب بالی ووڈ کے معروف ڈائریکٹر، کہانی کار اور پروڈیوسر بمبئی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم اس سے پہلے کہ آگے جائیں ایک بار پھر سنتے ہیں پرومو میری کہانی کا، تاکہ آپ جو ہیں اپنی کہانیاں ہمیں بھیج سکیں. جی انجم، میرا خیال ہے کہ چلیے پتہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں، مجھے یاد ہے، اب تو رٹ چکا ہے مجھے کہ آپ پاکستان میں کس پتے پر ہمیں کہانی بھیجیں. تو پرومو ہم بعد میں سن لیں گے پروگرام کے، اور آپ نوٹ کر لیجئے. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، PO باکس نمبر 1353، اسلام آباد، پاکستان. میں ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس پتے پر اپنی نوکری کی درخواست ہمیں بھیج رہے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ جب وہ درخواست ہم تک پہنچتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے شاید اس کی تاریخ نہ گزر گئی ہو. تو پلیز آپ لوگ جب کچھ درخواست وغیرہ بھیجا کریں ملازمت کے لیے تو PO باکس ضرور چیک کیا کریں. 1353 وائس آف امریکہ کا ای میل ہے، اور اس پر سے آپ جو ملازمت کی درخواست بھیجتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی کہیں بھی. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.